سیدنا اسرافیل علیہ السلام، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، ذرا ان کا تعارف، مقام و مرتبہ۔ جی، اسرافیل علیہ السلام جناب صاحب ان جلیل القدر فرشتوں میں شامل ہیں جو 4 بڑے فرشتے ہیں، ان میں چوتھے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان 4 جلیل القدر فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں۔ آپ کو بہت سی امتیازی شانیں حاصل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث پاک سے، کہ آپ اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ اللہ یعنی اللہ رب العزت اور جبریل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے درمیان 7 پردے ہیں، بقیہ فرشتے بعد میں ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس حکم کو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سنتے ہیں۔ اچھا، جب اس حکم کو وہ آگے جبرائیل علیہ السلام کو منتقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا منصب ایسا ہے کہ اس آواز میں اتنی دہشت ہوتی ہے کہ تمام ملائکہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، شاید حشر بپا ہو گیا۔ اللہ، یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی میسیج کمیونیکیٹ کرتا ہے پہلے وہ اسرافیل علیہ السلام کے پاس، وہاں سے ڈیلیور ہوتا ہے، پھر آگے ڈیلیور ہوتا ہے۔ اچھا، اور جب سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس آواز کی جلال کے باعث تو سب سے پہلے سر حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھاتے ہیں۔ اللہ، آپ پوچھتے ہیں کیا حکم؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ حکم منتقل کرتے ہیں، پھر آگے وہ چلتے چلتے فرشتوں تک وہ حکم پہنچتا ہے اور آگے پھر آگے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اللہ جناب صاحب، جو بنیادی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ذمے جو چیز معمور کی گئی ہے، جو ڈیوٹی ان کو عطا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے اس کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے تحت چلا رہے ہیں، اور ایک فرشتے کی آواز پر ہی یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور اسے کہتے ہیں سورہ اسرافیل۔ قرآن مجید میں 10 مرتبہ اس واقعے کا ذکر ہے، اس امر کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جس وقت سور پھونکی جائے گی۔ سور ایک انسٹرومنٹ ہے، حدیث پاک سے جو پتہ چلتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے بنا کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس کے اندر پھونکیں گے، تو پوری کی پوری کائنات اختتام تک پہنچ جائے گی۔ اچھا، یہ روایتوں میں پڑھ رہا تھا، اس کو ذرا آپ میری تصحیح فرمائیے کہ وہ بالکل اسٹینڈ بائی تشریف فرمائے، وہ ہر وقت اللہ کے حکم کی، چونکہ ان کی ذمہ ڈیوٹی یہ ہے، لہٰذا وہ ہر وقت اس حکم کی تعمیل کے منتظر کھڑے ہیں، یعنی سور پھونکنے کے لیے ہر لمحے اسٹینڈ بائی، ہر لمحے منتظر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، یہی تو قرآن مجید نے فرشتوں کی شان بیان کیا ہے، جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں اس کے لیے وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، واہ واہ، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتے ہیں، انسان ہی ڈیویٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے آپشن دیا نا۔ تو اب اللہ ان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو ڈیوٹی ان کو سونپ دی گئی، اب وہ اس ڈیوٹی کے لیے فلی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بالکل ٹھیک، ان کی اور کس طرف توجہ نہیں ہے۔ واہ واہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہیں، ان کے دائیں طرف جبریل ہیں اور بائیں طرف میکائیل ہیں۔ اللہ، اچھا اب یہ بتائیے، جو ہم سنتے ہیں اور ظاہر روایتوں میں پڑھتے ہیں، یہ سور کن کن مراحل میں پھونکی جائے گی، کیسے پھونکی جائے گی اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، وہ ذرا ہمیں بتائیے۔ جی ہاں، دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ پھونکی جائے گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ جس وقت سور پھونکی جائے گی تو وہ قیامت کا نقطۂ آغاز ہوگا، اور قیامت بپا ہو جائے گی، اور حالت اس وقت یہ ہوگی، دنیا کی غفلت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی شخص کو اللہ کا خوف اور اللہ کی موجودگی کا احساس باقی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچانک سور کی آواز آنی شروع ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گاہک کھڑا سودا لے رہا ہوگا، ابھی سودا اس نے لیا نہیں ہوگا کہ قیامت بپا ہو جائے گی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہوگی، بالکل، حتیٰ کہ وہ اتنی آواز بڑھے گی کہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، لوگ جنگلوں کی طرف، اور جنگل کے جانور شہروں کا رخ کر لیں گے۔ وہ آواز اس سے بھی بڑھتی جائے گی، اور یہ اچانک ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بھی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ القاریہ ملقاریہ، پوری کی پوری کائنات روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گی، یعنی پوری کائنات نیستی پہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی، یعنی یہ اب جتنے لوگ زندہ تھے وہ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، ٹھیک، یہ پہلی سور ہوگی، یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرا مرحلہ کیا؟ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین ہے۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکی جائے گی تو مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، قبر جس بھی صورت میں ہوگی، سمندر میں ہے، جلایا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے، واٹس ایور، وہ سارے نکل کے میدان حشر کی طرف بھاگ، یعنی جن کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جن کے جسم بکھر گئے ہیں، وہ جسم بھی مجتمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کھڑا اس سور کی وجہ سے ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ تصور سن کے اس وقت روح کانپ رہی ہے، ایسا ہے۔ ہائے ہائے، تو اب دیکھیں جنید صاحب، اللہ کی قدرت کیسی ہے، کس طرح سے کار فرما ہوگی۔ للہ الواحد القہار، یہ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کی شان قہاری کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ یا میں لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ سورہ مرسلات میں فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جنید صاحب۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ چیزوں کو الگ کرتے ہیں، کچھ متفرقات ہیں، کچھ متعلفات ہیں، کچھ فرشتے جوڑنے والے ہیں۔ یہ ایسا لمحہ ہوگا فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ
تو کائنات کا نظام کیسے جڑ رہا ہوگا؟ ہاں ہاں، ڈائریکٹ اللہ کی قدرت سے جڑ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی وہی بات، یہی وجہ ہے کہ اس لمحے پہ یہ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، کہ اللہ وہ ہے جو اپنی قدرت کو چاہے تو اس طرح ایگزیکیوٹ کرے، چاہے کس طرح کرے۔ وہ کن کا مالک وہ کن ہے، کا وہ مالک ہے۔ کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کسی بات کا محتاج نہیں۔ بے شک بے شک میرا رب کبیر ہے۔